قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیت کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ معترض بھی ہوں، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں۔ متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑھے جو عموماً اعلیٰ تہذیب یافتہ، سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھی۔ اس کے برعکس ان کی پیدائش جنوب مغرب میں مکہ شہر میں 570 ہجری میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا دقیانوسی گوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کسی شخص سے پڑے ہوئے نہیں تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی، تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر بت عرب اصنام پرست تھے، وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ جب ان کی عمر 40 برس تھی، انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشتے جبرائیل کی وساطت سے ہم کلام ہے اور یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ 3 برس تک وہ اپنے قریبی عذرا و اقربا میں ہی اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے۔ قریب 613 عیسوی میں انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ انہیں ہم خیالوں کی ماہیت حاصل ہوئی تو مکہ کے بااختیار لوگوں نے ان کی ذات میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ 622 میں وہ اپنی حفاظت جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ کے شمال میں 200 میل کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ وہاں انہیں ایک بڑے مدبر کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی میں ایک واضح موڑ تھا۔ مکہ میں تو انہیں چند رفقا کی جمعیت حاصل تھی، مدینہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور وہ ایک مکمل فرما روا بن گئے۔ اگلے چند برسوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ و مکہ کے بیچ جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام 630 ہجری میں آپ کی فتح مندی اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا۔ ان کی زندگی کے اگلے 2.5 برسوں میں عرب قبائل تیزی سے اس نئے مذہب کے دائرے میں داخل ہوئے۔ 632 میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزیرہ ہائے عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے۔ عرب کے بدو قبائل سخت جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آباد وسیع بادشاہوں کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں تھی، تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا۔ یہ واحد راست خدا پر ایمان لے آئے۔ ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جزیرہ ہائے عرب کے شمال میں سامانیوں کی نئی ایرانی سلطنت قائم تھی۔ شمال مغرب میں بازطینی یا مشرقی سلطنت روما تھی، جس کا محور کانسٹنٹی نوپل تھا۔ بلحاظ تعداد عرب فوج کا اپنے حریفوں سے کوئی جوڑ نہیں تھا، تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا۔ ان پرجوش عربوں نے بڑی تیزی سے تمام میسوپوٹیمیا، شام اور فلسطین فتح کیا۔ 624 میں مصر کو بازنطینی تسلسل سے چھینا، جبکہ 637 میں جنگ قدسیہ اور 642 میں
نہاون کی جنگ میں ایرانی فوجیوں کو طاقت و تاریخ کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ ابو بکر اور عمر ابن خطاب کی زیر قیادت میں ہونے والی ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفا نہ کیا۔ 617 تک عرب فوجیں شمالی افریقہ کے پار بحر اوقیانوس تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور ابنائے جبر الٹر کو عبور کر کے اسپین میں وسیط پوتنگ سلطنت پر قبضہ کیا۔ ایک دور میں تو یوں ہوا تھا کہ مسلمان مسیحی یورپ پر قابض ہو کے جائیں گے، تاہم 732 میں تور کے مشہور جنگ میں جبکہ مسلمان فوجیں فرانس میں داخل ہو چکی تھی، فرانک قوم کی فوجوں نے انہیں شکست فاش دی۔ جنگ و جدل کی اس صدی میں ان بدوی قبائل نے نبی کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے بحر اوقیانوس تک ایک عظیم سلطنت استوار کر لی۔ اتنی بڑی سلطنت کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کی، وہاں بڑے پیمانے پر لوگ ان نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے، لیکن یہ تمام فتوحات پائیدار ثابت نہیں ہوئیں۔ ایرانی اگرچہ اسلام سے وفادار رہے، لیکن انہوں نے عربوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اسپین میں 7 صدیاں خانہ جنگی جاری رہیں اور بالآخر تمام جزیرہ ہائے اسپین پر پھر سے مسیحی غلبہ ہو گیا۔ قدیم تہذیب کے دو گہوارے میسوپوٹیمیا اور مصر عربوں کے تسلسل میں ہی رہے۔ یہی پائیداری شمالی افریقہ میں بھی قائم رہی۔ اگلی صدی میں یہ نیا مذہب مسلم مفتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پرے پھیل گیا۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ یہی حال شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والے عنصر کا کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم تنازع ایک اجتماعی اتحاد کی راہ میں حائل ہنوز ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انسانی تاریخ پر حضرت محمد کے اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تمام مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہی وجہ ہے کہ قریب سبھی عظیم مذاہب کی بانیانی اس چینل میں موجود ہیں۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں سے باللحاظ تعداد میں دوگنے ہیں۔ اس لیے یہ بات عجیب محسوس ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے بلند مقام دیا گیا ہے۔ اس فیصلہ کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، مسیحیت کے فروغ میں یسوع مسیح کے کردار کی نسبت اسلام کی ترجیح میں حضرت محمد کا کردار کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا۔ ہر چند کہ عیسائیت کے بنیادی اخلاقی اعتقادات کی تشکیل میں یسوع کی شخصیت بنیادی رہی۔ سینٹ پال نے ہی صحیح معنوں میں عیسائی الہیات کی ترجیح میں حقیقی پیش رفت کی۔ اس نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ بھی کیا اور وہ عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسلام کی الہیات کی تشکیل میں فعال تھے بلکہ ان کے بنیادی اخلاقی ضوابط بھی بیان کیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کی اور ان کی مذہبی عبادات کی بھی توضیح کی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ایک کامیاب دنیاوی امور نبھانے والے تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ فی الحقیقت وہی عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل طاقت تھے۔ اس اعتبار سے وہ تمام تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوئے ہیں۔ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناگزیر تھے۔ اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی خاص سیاسی قائد نہ بھی ہوتا، وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہتے۔ مثال کے طور پر اگر سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا، پھر بھی شمالی امریکی کالونیاں اسپین سے آزادی حاصل کر ہی لیتی۔ لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت محمد سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس امر پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھی۔ تاریخ انسان میں ان سے ملتی جلتی ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولیوں کی فتوحات ہے، جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثرات ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہیں تھی۔ آج منگولوں کے قبضے میں صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلسل میں تھے۔
عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ عراق سے مراکز تک عرب اقوام کی ایک جنزیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنے مشترک عقیدے اسلام ہی کے سبب باہم متحد نہیں ہیں، بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہے۔ قرآن نے مسلم تہذیب میں مرکزیت پیدا کی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عربی زبان میں ہے۔ شاید اسی باعث عربی زبان باہمی ناقابل فہم مباحثت میں الجھ کر منتشر نہیں ہوئی۔ گو درمیان کی 13ویں صدی میں ایسا امکان پیدا ہو چلا تھا۔ بلا شبہ ان عرب ریاستوں کے بیچ اختلاف اور تقسیم موجود ہے۔ یہ بات قابل فہم بھی ہے، لیکن یہ جزوی طور پر بعد میں ہمیں اتحاد کی ان اہم عناصر سے صرف نظر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا جو ہمیشہ سے موجود رہے۔ مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں عمل پیدا کرنے والے اور مسلمان ممالک ہیں، لیکن 1973 سے 74 کے موسم سرما میں ہونے والے تیل کی تجارت کی بندش کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تمام عرب ریاستیں اور صرف عرب ریاستیں ہی اس اہم فاصلے میں شریک تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ابھی موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور آنے والی ویڈیو مل سکیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔